انفو ٹی وی کے معززین السلام علیکم۔ امیر المومنین مامون کی عادت تھی کہ کبھی اس کے دربار میں علمی مسائل پر بحث و مباحثے اور مذاکرے ہوا کرتے تھے جس میں ہر اہل علم کو آنے کی اجازت تھی۔ ایسے ہی ایک مذاکرے میں ایک یہودی بھی آ گیا جو صورت اور شکل، لباس وغیرہ کے اعتبار سے بھی ایک ممتاز آدمی معلوم ہوتا تھا۔ پھر گفتگو کی تو وہ بھی فصیح و بلیغ اور عاقلانہ گفتگو تھی۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو مامون نے اس کو بلا کر پوچھا کہ تم اسرائیلی ہو؟ اس نے اقرار کیا۔ مامون نے امتحان لینے کے لیے کہا، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑتا۔ بات ختم ہو گئی، یہ شخص چلا گیا۔ پھر 1 سال کے بعد یہی شخص مسلمان ہو کر آیا اور مجلس سے مذاکرے میں فقہ اسلامی کے موضوع پر بہترین تقریر اور عمدہ تحقیقات پیش کی۔ مجلس ختم ہونے کے بعد مامون نے اس کو بلا کر کہا کہ تم وہی شخص ہو جو پچھلے سال آئے تھے؟ جواب دیا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ مامون نے پوچھا کہ اس وقت تو تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر اب مسلمان ہونے کا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہاں سے لوٹا تو میں نے موجودہ مذاہب کی تحقیق کا ارادہ کیا۔ میں ایک خطاط اور خوش نویس آدمی ہوں، کتابیں لکھ کر فروخت کرتا ہوں تو اچھی قیمت میں فروخت ہو جاتی ہے۔ میں نے آزمانے کے لیے تورات کے 3 نسخے کتابت کیے جس میں بہت جگہ اپنی طرف سے کمی بیشی کی، اور یہ نسخے لے کر میں کنیسہ میں پہنچا۔ یہودیوں نے بڑی رغبت سے اس کو خرید لیا۔ پھر اسی طرح انجیل کے 3 نسخے کمی بیشی کے ساتھ کتابت کر کے نصارہ کی عبادت خانے میں لے گیا۔ وہاں بھی عیسائیوں نے بڑے قدر و منزلت کے ساتھ یہ نسخے مجھ سے خرید لیے۔ پھر یہی کام میں نے قرآن مجید کے ساتھ کیا۔ اس کے بھی 3 نسخے عمدہ کتابت کیے جن میں اپنی طرف سے کمی بیشی کی۔ ان کو لے کر جب میں فروخت کرنے کے لیے نکلا تو جس کے پاس لے گیا اس نے دیکھا کہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ جب کمی بیشی نظر آئی تو اس نے مجھے واپس کر دیا۔ اس واقعے سے میں نے سبق لیا کہ یہ کتاب محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس کی حفاظت کی ہے، اس لیے مسلمان ہو گیا۔ قاضی یحییٰ ابن اقسم اس واقعے کے راوی کہتے ہیں کہ اتفاقاً اسی سال مجھے حج کی توفیق ہوئی۔ وہاں سفیان بن عیینہ سے ملاقات ہوئی تو ایک قصہ ان کو سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ بے شک ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ اس کی تصدیق قرآن مجید میں موجود ہے۔ یحییٰ بن اقسم نے پوچھا کون سی قرآن کی آیات ہے؟ فرمایا قرآن عظیم نے جہاں تورات انجیل کا ذکر کیا ہے اس میں تو فرمایا ہے بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، یعنی یہود و نصارہ کو کتاب اللہ، تورات اور انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ یہی وجہ ہوئی کہ جب یہود و نصارہ نے فریضہ حفاظت ادا نہ کیا تو یہ کتابیں مسخ اور محرف ہو کر ضائع ہو گئیں، بخلاف قرآن کریم کے کہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس لیے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی۔ تو دشمنوں کی ہزاروں کوششوں کے باوجود اس کے ایک نقطے اور ایک زیر و زبر میں فرق نہ آ سکا۔ آج عہد رسالت کو بھی تقریباً 1450 برس گزر چکے ہیں لیکن قرآن کریم ویسا کا ویسا ہی ہے۔